الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ذکر کی گئی، جس کا حاصل یہ تھا کہ اولیاء اللہ سے محبت اور پیار اور موالات، اور اعداء اللہ اللہ کے دشمنوں سے براءت اور بائیکاٹ. یہ ایمان کے سب سے اہم علامت ہے. جس آدمی میں یہ جذبہ کہ اہل اللہ سے محبت، اولیاء اللہ سے پیار اور محبت کا تعلق، اور مشرک بدعتی ملحد بے دین سے براءت اور بائیکاٹ کا جذبہ موجود ہو تو وہ سمجھے کہ وہ مومن ہے. یہ ایمان کی ایک علامت ہے، جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہوئے عجیب جملوں میں اس کو ذکر کیا اور فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اوثق العرل ایمان. اوثق عرل ایمان، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا، سب سے مضبوط گانٹھ کڑا، یہ وہ عروہ ہے جو قرآن پاک میں ہے، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اس عروہ سے عرل ایمان، ایمان کے جتنی کڑیاں ہیں سب سے مضبوط کڑی اور سب سے مضبوط چیز وہ کیا ہے؟ الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ. آدمی کی معادات، دشمنی اللہ کے لیے، اور موالات محبت بھی اللہ کے لیے، والحب فی اللہ والبغض فی اللہ.
یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ اور قرآن کریم پورا آپ اول سے آخر تک دیکھ لیں، جہاں اللہ نے ایمان کی گارنٹی دی اور ایمان کے تسلب کا بیان کیا، تو وہاں یہی بات ہے کہ اہل اللہ اور اولیاء اللہ سے محبت اور اللہ کے دشمنوں یعنی اعداء اللہ سے نفرت اور بائیکاٹ، اسی چیز کو قرآن نے بیان کیا۔ اور یہ ایک لمبا سلسلہ ہے جو قرآن مقدس اور حدیث میں اس کو بہترین انداز میں ذکر کیا گیا۔ ان میں ایک حدیث مشہور ہے کہ 7 آدمی وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کریں گے۔ 7 آدمی وہ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لا ظل الا ظل، اس دن صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، صحیح سند کی حدیث سیاہ ستہ میں بھی اور اس کے علاوہ کتب حدیث میں اس حدیث کو صحیح ابن حبان، مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں بھی ذکر کیا۔ ان میں یہ آ رہا ہے الامام العادل، پہلا شخص وہ ہے جو امام عادل ہے۔ امام سے مراد امیر المومنین، مسلمانوں کا بادشاہ، عادل بادشاہ، عادل امیر المومنین یہ۔ اور دوسرا شاب نشا فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے۔ شاب نشا فی عبادت اللہ فی عبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت میں اپنی جوانی گزاری۔ جوانی کا پیریڈ جذبات، شہوات اور کھیل کود لہو لعب کا یہ زمانہ ہے، تو سب چیزوں پہ کنٹرول کر کے اللہ کی توحید بیان کی، توحید پہ قائم رہا اور اس کی جوانی اللہ کے لیے گزر رہی ہے۔ تو یہ دوسرا آدمی ہے جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا۔ اور تیسرا رجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، معلق بالمساجد، مسجدوں کے ساتھ پیار ہے اور مسجد کے ساتھ دل لگائے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو، مسجد کا حکم اس مسجد کا مسجد والا حکم ہوتا ہے جو توحید اور سنت کا مرکز ہو۔ جو مسجد شرک اور بدعت کا اڈا ہے وہ مساجد اللہ میں سے نہیں ہے، وہ اللہ کی مساجد میں سے نہیں، وہ مسجد ضرار ہے۔ اور وہ کنیسہ، گرجا اور اس میں فرق نہیں۔ جو شرک کا اڈا، بدعت کا اڈا، الہاد کا اڈا، کفر کا اڈا بنا ہوا ہے، تو وہ مسجد اللہ کی مساجد میں سے نہیں۔ اللہ کی مساجد وہ ہیں ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ اب یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، جہاں نہیں فرمایا
کہ ان المساجد للہ لا تسجدوا لأحد، سجدے کی بات نہیں کی، رکوع کی بات نہیں کی، حالانکہ پیچھے تھے ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، تو مساجد میں کیا ہوتا ہے؟ سجدہ۔ رکوع تو کہنا چاہیے تھا سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے نہیں۔ یہاں ذکر کیا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کیونکہ آدمی کا امتحان ہو جاتا ہے مسئلہ پکار پر۔ اس کو یار یہ سیٹ نہیں ہو سکتا، اس کی پوری سیٹنگ خراب کر دی۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، آدمی توحید کا دعویٰ بڑا کرتا ہے، موحد ہوں، توحیدی ہوں، اور کوئی آدمی بھی اپنے شرک کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ابو جہل تھا تو ابو جہل نے بھی اپنے شرک کا اعتراف نہیں کیا کہ میں مشرک ہوں، نہیں۔ وہ بھی جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتا اپنی حج اور عمرہ میں، وہ جو پڑھتا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، یہ کون پڑھتا تھا؟ یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، مسلم شریف حدیث کی کتاب، کہ مشرکین عرب جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تو وہ بھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اللہ میں حاضر ہوں، کس بنیاد پہ حاضر ہوں کہ تیرا شریک کوئی نہیں۔ یہ کون؟ ابو جہل بھی یہ کہتا تھا، اور آگے ٹکڑا ملاتا الا شریکن ہووا تملکہ وما ملکا، اللہ جو تیرے شریک ہیں وہ مستقل ذاتی طور پہ نہیں، ان کو تو نے طاقتیں عطا کی ہے، وہ تیرے پیارے ہیں، تو نے ان کو اپنی صفتیں دی ہیں۔ تملکہ وما ملک، ان کا مالک بھی تو ہے اور ان کی ہر چیز کا مالک بھی تو ہے، وہ تیرے پیارے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، لات منات عزا حبل، یہ تیرے پیارے ہیں، تیرے لاڈلے ہیں اور تیرے تعلق والے ہیں، ویسے تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے محنتیں کی اور تو نے ان کو طاقتیں عطا کر دی ہے اور ان کو تصرف کی قوت دے دی، ان کو غیب دانی کا ملکہ دے دیا، تو یہ وہ ہستیاں ہیں، ورنہ ہم لا شریک لک، اللہ کی قسم ہم شریک نہیں کرتے۔ اور قرآن نے خود کہا ہے قیامت کے میدان میں مشرکین کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، واللہ ربنا، اللہ کی قسم، آسان سا ترجمہ ہے، واللہ تو تم بھی بولتے ہو، واللہ ربنا، اللہ کی قسم جو مشکل کشا ہے ہمارا، حاجت روا ہے ہمارا، کہ ما کننا مشرکین، کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، ہم واحد تھے، مشرک نہیں تھے، ما کننا مشرکین۔ تو شرک کا اقرار کرنا بڑا مشکل ہے۔ ابو جہل بھی کہتے ہیں میں مشرک نہیں ہوں۔ مکہ والے مشرک اپنے آپ کا نام رکھتے حنفا، کیا نام رکھتے؟ اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتے تھے، نام کیا تھا؟ حنفا۔ حنفا کا معنی موحد، حنیف، حنیف کی جمع ہے حنفا۔ تو مکہ والے مشرک اپنے آپ کو حنفا کہتے، یہی وجہ ہے کہ یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے، قرآن نے بھی انہیں یہودی کہا۔ عیسائی اپنے آپ کو نصارہ،
کہتے قرآن نے بھی انہیں نصارہ کہا، اور مشرکین عرب اپنے آپ کو حنفاء کہتے، قرآن نے انہیں المشرکین کہا۔ وہ اپنے آپ کو حنفاء کہتے، اسی لیے علماء میں یہ بات چلتی ہے کہ المشرک کا لقب یہود کو نہیں ملا، المشرک کا لقب نصارہ کو نہیں ملا، المشرک کا بطور لقب کے مکہ کے مشرکوں کو ملا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہود اپنے آپ کو یہود کہتے، عیسائی اپنے آپ کو نصارہ کہتے، ان کو یہود و نصارہ کہا گیا، اور مکہ کے مشرک تھے مشرک اور کہتے تھے ہم موحد ہیں، حنفاء تھے نرے مشرک۔ اس لیے قرآن نے ان کا لقب باقی نہیں رکھا، ان کو المشرک کا لقب دیا ہے پورے قرآن میں کہ تم موحد نہیں ہو، تم مشرک ہو۔ بڑا مشکل ہے۔ آج بھی جتنے مشرک ہیں اپنی حاجتوں مشکلوں میں غیر اللہ کو پکاریں گے، کوئی حضرت علی کو پکارے گا، کوئی کسی ولی کو پکارے گا، کوئی قبر والے کو پکارے گا، اور ان سے پوچھو تم کون ہیں تو کہتے ہم محبان اہل بیت ہیں، عاشقان اہل بیت۔ اور ادھر محبان اولیاء، یہ ساری محبی محبان، محبان اولیاء، محبان اہل بیت، عاشقان اولیاء، عاشقان اہل بیت۔ اور یہی بات تھی ابو جہل میں کہ کرتا ہر طرح کا شرک تھا اور کہتا ہم ہیں حنیف حنفاء۔ تو حنیف حنفاء کہ لفظ میں لکڑ ہضم پتھر ہضم، اور یہاں عجم پاکستان ہندوستان میں اس کا لفظ ہے ہر چیز ہضم ہے، ہر بدعت ہضم، اوپر اس کا لیبل لگا دو، ہر کفر، ہر شرک، ہر الہاد، ہر بے دینی ہضم ہو جاتی ہے، اوپر شرک کا لیبل لگا لو، بورڈ لگا دو، اور جو مرضی پوجا کرو تو وہ پوجا لوگ کہیں گے جی باقی یہ تو عاشق رسول ہے، محبان اولیاء ہے، اور عشق و محبت کے اس پردے میں شرک ہوتا ہے۔ شرک ہمیشہ پیار سے آتا ہے۔ کچھ چیزیں لوگ سمجھتے نہیں، کہتے ہم تو عاشق ہیں، عاشق نبی کے عاشق ہیں۔ تو میں نے کہا بالکل، مصر کی عورتیں حضرت یوسف کی عاشق بنی تھی، عاشق تھی یا دشمن تھی؟ لاؤڈ سپیکر ویسے خراب ہے، آپ بھی نہیں بول رہے۔ عاشق تھی یا دشمن تھی؟ زلیخا بی بی عاشق تھی، تو پھر اس کی مذمت کیوں کرتے؟ اس نے تو عشق کیا ہے نا، نبی کا عشق کیا ہے۔ مصر کی عورتیں بھی عاشق، اور ان عاشقوں سے اللہ کا نبی پناہ مانگ رہا ہے۔ رب السجن احب الیہ، یا اللہ جیل جانا بہتر ہے ان عاشقوں سے۔ یہ جو عاشق میرے سامنے آ گئی، ان سے جیل بہتر ہے۔ اور وہ جو زلیخا عاشق تھی، اس کے عشق سے حضرت یوسف اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، کہتے اعوذ معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اعوذ معاذ اللہ، کہ او زلیخا ہو عاشقی تیرے عشق سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس نے بھی کیا کیا تھا؟ عشق۔ قالت ہے تلک، یہ دشمنی میں نہیں کہا تھا، عشق میں کہا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے ہر عشق جائز نہیں، عشق اور محبت وہ جائز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہو۔ اسی لیے قرآن نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ محبت
وہی معتبر ہے جو اللہ کے مقرر کردہ معیار اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہے، اور جو اپنی طرف سے بنائی ہوئی محبت دی عاشق عاشق عاشق، تو وہ پھر مصر کی کراڑیوں کا عشق ہوگا اور اس زلیخہ والا عشق ہوگا، اور جو محبت اللہ کو مقصود ہے، پیغمبر کو مقصود ہے، وہ محبت حاصل نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں محبت وہ کرو جو اللہ رسول کی منشا کے مطابق ہے۔ جب عشق و محبت میں ایک ولی اللہ کو تم الہ بنا رہے ہو، جب عشق و محبت میں اللہ کے نبی کو الوہیت کا مقام دیا جا رہا ہے اور اوپر لیبل عشق کا ہے، حضرت علی کو مشکل کشا کہا جا رہا ہے، عشق کے لیبل میں اولیاء اللہ کو حاجتوں میں پکارا جا رہا ہے، عشق کے لیبل میں ان کے نام کی نظر و نیاز، منت منوتی، 11ویں 12ویں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اوپر عشق کا لیبل لگا ہوا ہے، تو پھر اس عشق کا نام شریعت میں شرک ہے، جس طرح مصر کی عورتوں کے عشق کا نام شریعت میں بے غیرتی ہے۔ بات تو آسان سی ہے، سمجھ پتہ نہیں کیوں نہیں آتی۔ محبت کے بھی مدارج اور منازل ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ہر بندہ کہتے ہیں میں مواحد ہوں، گدھے کی پوجا کرے اس کو کہے وہ مشرک ہے، توبہ 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 توبہ، میں مشرک نہیں ہوں، عاشق ہوں، قبر پوجے مشرک نہیں ہوں، عاشق ہوں۔ توحید اور شرک کا امتحان ہوتا ہے مسئلہ پکار پر۔ توحید اور شرک کی آخری منزل اور امتیازی مسئلہ جہاں مشرک اور موحد کے درمیان فارق ہے، وہ ہے مسئلہ پکار والا۔ بولو شابش، کون سا مسئلہ؟ پکار والا مسئلہ۔ یہاں سے سب ایجنکشن لگ جاتے ہیں، کسی کو ٹیکا لگانا ہو نا تو پکار والا مسئلہ ہے۔ اس لیے وہاں ذکر کی ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد اللہ کے لیے لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارنا۔ لا تدعوا، پکارنا نہیں، سورو پکار نہیں کرنی۔ کہتے ہیں جی یہ جو مکہ کے مشرک تھے نا، وہ اللہ کو نہیں پکارتے تھے اور غیر اللہ کو پکارتے تھے۔ اس لیے جہاں من دون اللہ کا معنی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو چھوڑ کر غیر کو پکارنا، اللہ کو نہ پکارنا اور غیر اللہ کو پکارنا۔ اور ہم اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اولیاء اللہ کو بھی پکارتے ہیں۔ ہم اللہ کو چھوڑتے نہیں، ہم یا اللہ بھی کہتے ہیں، یا علی مدد بھی کہتے ہیں، یا اللہ بھی کہتے ہیں، یا رسول مدد بھی کہتے ہیں۔ اور جو پرانے مشرک تھے وہ اللہ کو چھوڑ کر، اب مولوی نے صحیح معنی کیا، چھوڑ کر یعنی اللہ کو نہیں پکارتے تھے اور غیر اللہ کو پکارتے تھے۔ میں نے کہا مولوی صاحب جھوٹ ہے، قرآن کہتا ہے کہ کعبۃ اللہ کا خلاف پکڑ کر وہ کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق، ھذا ھو الحق۔ مکہ والے مشرک بدر میں جا رہے ہیں، بدر کی لڑائی میں، اور کعبے کے اردا گرد آ کے غلاف پکڑ لیا اور کیا کہتے ہیں اللہم، اللہم کا معنی اللہ کو پکار رہے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں اللہ کو نہیں پکارتے تھے۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اللہ اگر محمد مصطفیٰ
کا مسئلہ حق ہے تو مانتے نہیں ہیں، پھر بھی صحیح بے ایمان تھے، مانتے پھر بھی نہیں ہیں۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھروں کی بارش کر یا کوئی اور عذاب دے دے۔ آج ہم نے دیکھے ایسے بے ایمان کہتے ہیں مسئلہ اگر آپ کا حق بھی ہے تو ہمارے اکابر جہنم گئے تو ہم بھی جائیں گے۔ تو یہی بات تو ابو جہل نے کی تھی، امطر علینا حجارۃ من السماء اب ائتنا بعذاب، اللہ ہم پہ پتھروں کی بارش کر یا کوئی اور سخت عذاب لے آ۔ لیکن اگر محمد والا مسئلہ سچ بھی ہے تو پھر بھی ہم مانتے نہیں، یعنی جہنم جا سکتے ہیں، تیرا مسئلہ نہیں مانتے۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے، ہمیں تو کئیوں نے کہا ہے، پتہ نہیں آپ کو کہتے ہیں یا نہیں۔ صاحب کہتے ہیں بابا تیری بات ہم نہیں مانتے، اپنا قرآن اپنے پاس رکھو، ہمارے لیے المحند کافی ہے، اپنا بیان اپنے پاس رکھو، ہمارے لیے فضائل اعمال کافی ہے، قرآن جانے تم جانو مماتیو۔ میں نے کہا شکر ہے اتنا تو مانتا ہے مماتیوں کے پاس قرآن ہے، یہ بھی تیری مہربانی ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے، مر گیا وہ محمدی بے ایمان، جنگ کا براسی تھا تو مولوی بن گیا، تو اس نے تقریر کی، اس نے کہا اگر کسی مسجد میں کوئی امام آئے اس سے سوال کرو کہ درس قرآن دے گا یا فضائل اعمال پڑھے گا، اگر وہ کہے کہ درس قرآن دیتا ہوں تو سمجھ لو وہ مماتی ہے، اس کو کبھی امامت پہ نہ رکھنا، جی علامت بیان کر رہا ہے۔ اور اگر وہ کہے فضائل اعمال بیان کروں گا تو پھر مسلمان ہے، پھر اس کو رکھ لو۔ جہاں میرے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا، اس کے والد نے اسے پوچھا کہ آپ کے جو استاد ہیں یہ صبح درس قرآن دیتے ہیں یا فضائل اعمال پڑھتی؟ اس نے کہا کہ وہ درس قرآن دیتی، قرآن کا ترجمہ پڑھاتی ہے۔ اس نے کہا اس مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں، اگر درس قرآن دیتا ہے تو یہ مماتیوں کا مدرسہ ہے، فضائل اعمال پڑھتا ہے تو پھر ہمارے جیسے اچھے بھلے مسلمان جو اصلی کافر ہیں ان کا مدرسہ ہے۔ یہ معیار ہے لوگوں کا، توجہ ہے نا میری طرف؟ اللہ کو چھوڑ کر نہیں۔ یہاں اگر کوئی مولوی یا عربی جاننے والا ہو تو وہ ذرا میرے لفظوں پہ غور کرے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، مَعَ اللَّهِ، مَعَ اللَّهِ، ماں کا معنی ساتھ، پنجابی معنی نال، اللہ نال دوسرا نہ پکارو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو مت پکار۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، لا تدعو مع اللہ احدا، اور لا تدعو مع اللہ احدا ہے، احدن سنمن نہیں، وسنن سنمن، حجرن اللہ کے سوا پتھر کو نہ پکارنا، پہاڑ کو نہ پکارنا، درخت کو نہیں، احدن کسی پیغمبر کو نہیں پکارنا۔ یہ احدن کا لفظ آتے ہی ذوی العقول کے لیے ہے، کسی ولی کو نہیں پکارنا، کسی فرشتے کو نہیں پکارنا۔ تو یہاں اس لیے ذکر کیا ان المساجد للہ، تو میں عرض کر رہا تھا تیسرا آدمی وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، معلق مسجد کے ساتھ لگا ہے۔ یہ تیسرا وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور معلق بالمساجد جب ہوگا نا
تو وہ مسجد کی خدمت بھی کرے گا، مسجد کی تعمیر بھی کرے گا، مسجد کے ساتھ محبت بھی ہوگی۔ اپنے گھر کو کیسے سنوارتے ہو؟ ایک ایک چیز۔ اور مسجد بھی جب چندہ دینا پڑ جائے مسجد میں، ویسے مانگتا نہیں ہوں، بات کر رہا ہوں، تو مجھے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو آپ کا اپنا مرکز ہے، مانگتے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے پاس رکھنا ہو۔ تو جب یہ مسجد کا سارا مرکز ہی آپ کا ہے تو میں نے آپ سے کیا مانگنا ہے؟ تو میں عرض کر مسجد میں دینا ہو، دیکھیں گے بھئی اوہو 10 روپے آگے، 5 والا نوٹ حکومت نے نکالا نہیں۔ یہ وہ اللہ کن بالمساجد کیسے ہے؟ خدا کے بندے مسجد میں دینا کام آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ترغیب دی، ایک حدیث ہے مسند میں، وہ پڑھ کر میں حیران ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدن، یہاں پر بھی للہ آیا، ان المساجد للہ، من بنا للہ مسجدن، آیا وہ مسجدن، تو فرمایا ایک حدیث میں یہ لفظ زائد ہے جس پہ فرمایا پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی۔ پرندے کے گھونسلے، یہ لفظ زائد ہے، پرندے کے قفس گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائی، اس کو بھی اللہ جنت میں گھر دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پرندے کے گھونسلے میں نماز پڑھ لو گے؟ پرندے کے گھونسلے میں تو آپ کا سر بھی نہیں آتا، تو پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد کیا؟ تو مطلب ہے اپنی طاقت کے مطابق حصہ ڈالا مسجد میں، 1 اینٹ دی، 2 اینٹیں دی، جتنا بھی دیا۔ تو خیر، جس آدمی کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا ہوا ہو، اور میں نے کہا مسجدیں کون سی ہیں؟ جو توحید و سنت کے مرکز ہیں، شاباش بولو، توحید و سنت کے، جو شرک و بدعت کے اڈے ہیں، وہ اللہ کی مسجدیں نہیں ہیں، وہ مسجد زرار ہے۔ چاہے اس میں للڑ بے ایمان بیٹھا ہے، چاہے اس میں کوئی اور بدعتی مشرک بیٹھا ہے اور شرک کا اڈا بنایا ہوا ہے، وہ مساجد اللہ نہیں۔ اس لیے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدیں وہ بناتا ہے جس کا عقیدہ توحید والا ہو، ورنہ نہیں۔ خیر آؤ، برجلان، یہ ہمارا جو اصل موضوع ہے۔ چوتھا وہ خوش نصیب 2 آدمی، رجلان تحابا فی اللہ، تحابا فی اللہ، جو آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ آپس میں محبت کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے آپس میں محبت اللہ کے لیے، اور ان میں جدائی بھی ہوتی ہے اللہ کی وجہ سے۔ یہ وہ 2 خوش نصیب آدمی ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آپس کی محبت، آپس کا پیار، اہل ایمان کے ساتھ محبت اور پیار، یہ ہے علامات ایمان سے، یہ اوسق العرل ایمان ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ آج اس کی ضرورت ہے کہ کوئی مباحث کہیں پر بھی ہے، اس کو دوسرے کے ساتھ محبت، دوسرے کے ساتھ تعلق، دوسرے کے ساتھ الفت، کس جذبے کے ساتھ؟ جذبہ توحید کے ساتھ، اور اس لیے کہ یہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے، پیارے پیغمبر کی سنت کو مانتا ہے۔ سفیان ابن عیینہ بڑے محدث سے فرماتے ہیں النظر الی رجل من اہل السنہ عبادت، سب سے بڑی عبادت اس آدمی کی زیارت کرنا ہے
جو سنتوں کو زندہ کرتا ہے اور بدعات کو مٹاتا ہے، بدعت کو مٹاتا ہے، تو اس کا چہرہ دیکھنا، سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے۔ اور یہ سفیان ابن عیینہ کی اپنی بات نہیں، یہ مسلم کی حدیث میں آ چکا ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں، آخری زندگی کے آخر میں قبرستان کی زیارت کی، اور واپسی پہ جو آپ نے جملہ فرمایا تھا کہ بدت انا قد رأینا اخواننا، میری یہ تمنا اور خواہش ہے کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ کون تمنا کر رہی؟ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ تو جن کے دیکھنے کی اللہ کے رسول تمنا کرے، ان کا دیکھنا عبادت ہوگا یا نہیں؟ وہ کون لوگ ہیں اخواننا؟ وہ دوسری حدیث میں آ چکے ہیں، الذین یحیون سنتی بعد ما امیتت، وہی بدعات کے دشمن، بدعتوں کو برباد کرنے والے اور سنتوں کو آباد کرنے والے، سنت کو زندہ کرنے والے، بدعت پہ رگڑا لگانے والے، یہ وہ بھائی جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا اور اللہ کے رسول نے ان کے دیکھنے کی تمنا کی ہے۔ تو جن کے دیکھنے کی اللہ کے محبوب نے تمنا کی ہو، ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور اسی لیے سفیان ابن عیینہ نے فرمایا کہ النظر الی رجل من اہل السنہ، اہل بدعت نہ ہو، اہل بدعت حسنہ موزی، ہر بدعت پہ حسنہ کا بورڈ لگائے، اہل سنہ، اور اہل السنہ وہ ہے جو بدعتوں کا رگڑا نکالنے والا ہے، وہ نہیں ہے صرف جو مونچھوں کا رگڑا نکالنے والا ہے۔ یہ سنن عادیہ ہیں، یہ جس نے شلوار کا رگڑا نکال دیا اس کو گھٹنوں تک، اوپر گھٹنوں تک لے آیا، یہ نہیں سنت۔ سنت وہ ہے جو بدعت کے مقابلے مراد ہے، الذین یحیون سنتی۔ تو اور اس کے آگے پھر اور مضمون ذکر کیا، رجل طلبتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، ایک وہ جوان آدمی جس کو گناہ کی دعوت دی گئی ایسی عورت کی طرف سے جو عورت ہے بھی خاندانی عورت اور ہے بھی خوبصورت عورت، تو وہ خاندانی نسب والی عورت اور جمال والی عورت اس کو گناہ کی خود دعوت دیتی ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، اور کوئی وجہ نہیں، اللہ کا خوف ہے میرے دل میں، اس لیے میں یہ دعوت قبول نہیں کرتا۔ آج تو فحاشی کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، فیس بک یہ دجال کا آلہ ہے، یہ جو موجودہ فیس بک ہے یہ بے حیائی، یہ دجال کا وہ سواری ہے جس پہ اکثر سوار ہو کے گر چکے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ فیس بک پر جتنی بے حیائی اور فحاشی ہوتی ہے، سب سے زیادہ آج باقاعدہ لڑکیوں کو ایک تنخواہ دے کے لگایا ہوا ہے کہ مسلمان نوجوان لڑکوں کو اپنی طرف میل کرو، اور یہ سب یورپین باقاعدہ چینل بنے ہوئے ہیں، ساری رات فیس بک کی لعنت پہ، فحاشی اور بے حیائی پہ مسلمان لگا ہے، گپ لگانے کے لیے لگا ہے۔ تو یہ یاد رکھ لو، زنا ایک قرض ہوا کرتا ہے، چاہے کسی طریق سے بھی ہو۔ اگر آپ کسی کی بیٹی بہن سے فیس بک پہ گپ لگا رہے ہیں تو تیری عزت کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور کچھ جو بڑے بے ایمان ہیں وہ کیا کہتی ہیں، ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ یار یہ کیا تو ساری رات گپے لگاتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ لڑکیاں فرینڈ ہیں، ان کو مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ دور بے ایمانہ، لڑکے ختم ہو گئے، لڑکیوں کو مسئلہ سمجھاتا ہے، ان کو مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ نوجوان ختم ہو گئے، باقی مسئلہ بیان کرنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو یہ شیطان کے گر ہیں، اس لیے
جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے، وہ گھر برباد ہو جاتی ہیں، وہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں اس حدیث میں ذکر کیا کہ یہ جو اکثر لڑکیاں فیس بک کی فرینڈ ہوتی ہیں یہ تو ہوتی زانیہ بدکارہ ہیں اور بے نسب ہیں، بے نسل ہیں۔ اور جہاں حدیث میں آتا ذات و منصب، ذات و نسب، ذات و منصب، ایسی عورت جو اعلیٰ خاندان کی ہو اور اعلیٰ صورت والی ہو وہ دعوت دیتی ہے برائی کا، آگے سے یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے کہ اس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا۔ اور فرمایا رجل، ساتواں آدمی، چھٹا آدمی، رجل تصدق، وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، تصدق، خرچ کیا اور صدقہ دیا۔ کیسے دیا؟ اخفا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کتنا خرچ کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں یوں خرچ کرتا ہے، آج تو 10 روپے دے نا 4 جگہ پہ بتائے گا یار، لیکن یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا اور صدقہ کیا خفیہ، یہ سب سے بہتر صدقہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایصال ثواب کرتی، اور ایصال ثواب کی شکل کیا بنائی؟ کل 40ویں، جمعراتیں، ختم شریف، یہ ایصال ثواب 11ویں، 12ویں۔ تو ہم کہتے ہیں اس میں تو کئی خرابی ہے، ایک تو بدعت ہے اور بدعت کا ثواب نہیں، دوسرا ریاکاری ہے، ریاکاری کا ثواب نہیں۔ جو کرنے والے ہو وہ بھی سوچ لو یہ ساری رسمیں کیوں ہوتی ہیں، اللہ کے لیے یا برادری کے لیے؟ کہتے اگر کل نہیں کریں گے لوگ کہیں گے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، برادری کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو پھر ایمان سے بتاؤ جب لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہے تو ثواب ہوگا؟ بدعت ہے تو ثواب ہوگا؟ جب بدعت ہے ثواب نہیں، ریاکاری ہے ثواب نہیں، تو تمہارے ابا جی کو کیا ثواب کا ایصال ہوگا؟ تمہیں ثواب نہیں، ایصال ثواب تو تھا، کوئی ثواب ہو نا۔ تو یہ جتنی بدعتیں کرتے ہو خدا کے لیے سوچو کہ اس کی بجائے آپ صدقہ کریں، کسی صحیح مسجد پہ دے دیں، مدرسے پہ دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، خفیہ دے کر، اور یہ نیت کریں کہ اس کا ثواب میری اماں کو ملے، میرے باپ کو ملے، میرے بھائی کو ملے، تو یہ ثواب ہوگا۔ اور یہ ایصال ثواب کا طریقہ ہے۔ اور جو تم کرتی ہو کہتے ہیں یہ تو جی ختم نہیں مانتے، یہ تو جمعراتیں نہیں مانتے، یہ تو بھائی ہمیں کیا تکلیف ہے، ہم بھی حلوہ کھا لیتی، تم نے حلوہ کھلانا ہے، چاول کھلانے ہیں تو ہمیں کیا تکلیف ہے، لیکن ہم تمہارے ایمان کی خیر مناتی کہ تم خرچ بھی کرو ریاکاری کے لیے۔ بدعات و رسومات میں اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ عبادت وہی قبول ہوگی جو محمد مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہوگی، ورنہ کوئی عبادت قبول ہو سکتی۔ اور یہ ختم، یہ 40ویں، یہ ختم یاسین، اور یہ جناب کل، یہ جمعراتاں، یہ 12ویں، یہ 11ویں، اور یہ سارے ایصال ثواب کے جو عجمی طریقے ہیں یہ میرے محمد مصطفیٰ نے نہیں بتلائے، صحابہ نے نہیں بتلائے۔ اور دوسرا اگر غور کر لو یہ سب ریاکاری پہ مبنی ہیں، لوگوں کو دکھانا مقصود ہے۔ اگر اپنے والدین سے نیکی کرنا مقصود ہے، ان کے حق میں دعا کر، صدقہ کر اور خفیہ کر، اور نیت یہ کر کہ میرا اس صدقے کا جو ثواب ہے اللہ میرے والدین کو دے، میرے بھائی کو دے، میرے فلاں کو دے، یہ ہوگا ثواب۔ اور یہ طریقہ شریعت میں ہے،
ایصال ثواب کا۔ اب ہم جب صحیح طریقہ بتاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو حلوے کو بھی نہیں مانتے، یہ تو خیرات کو بھی نہیں مانتے، یہ تو ایصال ثواب کو بھی نہیں مانتے، تم جو ایصال ثواب کرتے ہو ایصال ثواب نہیں، وہ ایصال عذاب ہے۔ ہاں وہ ہوگا بھی تجھے ملے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ اور ساتواں آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، ساتواں آدمی وہ کون ہے؟ رجل ذکر اللہ، تنہا بیٹھا ہے، کوئی آدمی اس کے قریب نہیں، اور سوچ رہا ہے اللہ کے انعامات کو، اپنی کمزوریوں کو بھی سوچ رہا ہے، اللہ کے انعامات کو بھی سوچ رہا ہے۔ اور یہ سب سے بہتر وقت تہجد والا ہے، وہاں پر ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، اور تہجد میں نوافل بھی پڑھو، مراقبہ بھی کرو۔ یہ اصل مراقبہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو سوچو، اپنے گناہوں کو سوچو، اور پھر اللہ سے اپنی اپنی زبان میں بات کرو۔ مولوی جو تمہیں عربی دعائیں بتلاتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، پشتو والا پشتو میں بات کرے، اردو والا اردو میں کرے، پنجابی والا پنجابی میں کرے۔ یہ وہ وقت ہے اللہ کی رحمت سے گپ لگانے کا، یہ تہجد والا وقت۔ ذکر اللہ، اللہ کی یاد آئی، یاد آتے ہی ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کو یاد کر کے رو پڑا۔ بڑا مقام ہے، اللہ کو یاد کر کے رو پڑا، اللہ کی خشیت سے رو پڑا، اللہ کی محبت میں رو پڑا، اللہ کے انعامات جو اللہ نے اس پہ کیے ان کو سوچتا سوچتا کہ اللہ نے مجھ پہ کتنے انعامات کیے، اور میں کتنا کمزور ہوں، کتنی میری کمزوریاں ہیں۔ اپنی کمزوریوں کو سوچا، اللہ کے احسانات انعامات کو سوچا، اسی حالت میں ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا یہ وہ آدمی ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا کرے گا۔ کتنے آدمی آگے؟ 7 آدمیوں کو۔ اور ہمارا موضوع کیا تھا؟ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا۔ تو وہ بھی آ گیا، تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ اور یہ جو 7 شخص میں نے ذکر کیے، ان میں 7 خصائل آئے، اور یہ اوصاف ہیں الذین یتقون کے۔ الذین، پچھلے جمعے والا موضوع ذہن میں لے آؤ، اولیاء اللہ کس کو کہتی ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور متقی بنے۔ تو یہ اولیاء اللہ کے اوصاف ہیں، اللہ کے ولیوں کے یہی ہوتی ہیں۔ اور اسی کو بیان کرتے ہوئے جس درجے کا کوئی اللہ کا مقرب ہوگا اسی طرح کی اس کے ساتھ محبت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ اس حدیث کو سمجھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے 2 گروہ ہیں، ایک گروہ ہے الانصار اور دوسرا گروہ المہاجرین۔ شابش بولو، صحابہ کے کتنے گروہ ہیں؟ ایک ہے انصار اور دوسرے کون ہیں؟ مہاجر، بولو مہاجرین۔ ایک الانصار، دوسرے المہاجرین۔ یہ بڑے 2 گروہ ہیں، قرآن نے اسی کو ذکر کیا، من المہاجرین والانصار، مہاجرین والانصار۔ اور قرآن نے مہاجرین کی شانیں بیان کی۔ پورے قرآن پڑھو نا، سب سے زیادہ شانیں قرآن نے کس کی بیان کی ہے؟ مہاجرین کی۔ سب
سے زیادہ شانیں مہاجرین کی آئیں. کیوں؟ کہ مہاجرین میں ابو بکر صدیق ہے، مہاجرین میں فاروق اعظم ہے، مہاجرین میں حضرت علی ہے. اور یہ جو مہاجرین ہیں اللہ نے قرآن میں انہی کو مستحق خلافت قرار دیا. اِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْعَرْضِ، یہ مہاجرین کے بارے میں ہے اور انہی کی عظمتیں. اور سورۃ نور میں حضرت صدیق اکبر کی خلافت کی نص کے طور پہ بیان کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ، اور وہ بھی مہاجرین. اسی طرح قرآن مقدس نے حضرت صدیق، فاروق، عثمان، علی ان کے جو اشارات قرآن میں دیے اور سب سے زیادہ عظمتیں بیان کی ہیں وہ مہاجرین کی عظمتیں. یہ بات سمجھنے کے بعد اب ذرا سمجھنا ہے، بھائی کا ایک مقام ہے، ایک والد کا ہے. بھائی کا ادب زیادہ ہے یا والد کا؟ جی سوچ لو. والد کا ادب زیادہ ہے، بھائی کا اس سے کم ہے. اور جب بھائی کے گستاخ پر وعیدات ذکر ہوں گی تو والد کے گستاخ کی وعیدات سمجھ آ سکتی ہیں کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں دلالت النص. اگر یوں نہ سمجھو یوں سمجھو. قرآن نے کہا والدین کو اف نہیں کرنا، لا تقل لہما اف، اف نہیں کہنا. اب ایک ہے اف کہنا، یہ منع ہے، اور جوتے مارنا بطریق اولا منع ہے. شاباش بولو. گالیاں دینا بطریق اولا منع ہے، جوتے مارنا بطریق اولا منع ہے. اسی آیت سے سمجھ آ رہا ہے. کوئی غیر مقلد ہو اس کو کبھی نہیں آئے گا. غیر مقلد اپنے والدین کو جتنے جوتے مارے اس کو کہو کہ آیت دکھا والدین کو جوتے نہیں مارنے، یا حدیث دکھا. نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ والد کو ڈنڈا نہ مارو. اگر ہے کہیں تو اہل حدیث سے کہہ دے وہ نص لے آ. والدین کو اسلام آباد کی گلیوں میں نہ گھسیٹو، ان پہ مقدمہ عدالت پہ نہ کرنا، ان کے بال نہیں نوچنا، ان کو دھکے نہیں مارنا. یوں نہیں آیا قرآن حدیث میں. قرآن حدیث میں آیا اللہ نے فرمایا لا تقل لہما اف، والدین کو اف نہیں کرنا. اسی سے سمجھنے والے سمجھ گئے جب اف نہیں کر سکتے تو جوتے بطریق اولا نہیں مار سکتے، گالیاں بطریق اولا نہیں نکال سکتے، گھسیٹ بطریق اولا نہیں سکتے. لیکن اس پہ کوئی غیر ممکن نہیں اس پہ تو ہے بے وقوف. اس لیے کسی اہل حدیث کو کہو کہ آپ دکھائیں قرآن سے کہ والدین کو گھسیٹنا جائز نہیں. اور اسی سے ثابت ہے لا تقل لہما اف. قرآن قانون بیان کرتا ہے. اب آؤ اللہ کے رسول نے فرمایا حب علامت آیت الایمان حب الانصار. جب ایمان کی علامت انصار کی محبت ہے تو ابو بکر کی محبت بطریق اولا ایمان کی علامت ہوگی. مہاجرین کی محبت بطریق اولا ایمان کی علامت ہوگی. جب انصار کی محبت علامت ایمان ہے تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی محبت یہ ایمان کی سب سے بڑی علامت ہوگی. اب کچھ بات میری سمجھ گئے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ بدلالت النص. یہ ہے بطریق اولویت. تو انصاری صحابہ ان کی محبت ایمان تو مہاجرین کی بطریق اولا ایمان کی علامت. اور اسی طرح آیت النفاق بغض الانصار، منافقت کی علامت انصار سے بغض رکھنا. جب انصاری صحابہ سے بغض رکھنے والا وہ منافق کے
تو ابو بکر و عمر عثمان علی سے بغض رکھنے والا بطریق اولا منافق ہے، بطریق اولا منافق ہے۔ بغض الانصار، تو یہاں پر بھی اہل اللہ کے ساتھ محبت رکھ جس درجے کا اہل اللہ ہے۔ اس پر بہت لمبی احادیث ہے، میں نے تو صرف آپ کو ایک مسئلہ بتانا تھا وہ بتا دیا۔ آخر میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے، شاید یہ پھر رہ جائے، اور تمام غالی اہل بدعت اس روایت کو عوام کے سامنے پیش کر کے گمراہ کرتے ہیں۔ اس روایت پہ میں دو باتیں عرض کروں گا۔ وہ روایت ہے بخاری شریف میں، اور روایت جو بخاری کی ہے اس کا نمبر ہے 6502۔ بخاری شریف میں مشہور روایت ہے، سارے ملا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے فرماتے ہیں کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ یہ اولیاء اللہ کی شان جب بیان کرتے ہیں، یہ روایت لاتے ہیں کہ آدمی نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ نوافل پڑھ کے میرا قرب، سارے پریشان ہو گئے ہو، یہ روایت سنو، قرب حاصل کرتا ہے۔ یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اتنا مقرب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ احبہ، محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اللہ فرماتے ہیں جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِي، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي، میں اس آدمی کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي، اور میں اس آدمی کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ يَبْطِشُ بِهَا، وہ ان کے ساتھ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اللہ اس آدمی کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ چلتا ہے، میرے ساتھ چلتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے مانگے، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ یہ ایک لمبی روایت ہے، اس روایت کو سب پیش کرتی ہیں، رافضی بھی، بریلر بھی، اور للہڑ بھی، اور آپ کے بعض مداہن اشاعتی بھی، سب پیش کرتی۔ کیوں جی؟ یہ بخاری شریف میں آ گئی، اس لیے اب جب بخاری میں آ گئی تو یہ روایت، اور سب سے زیادہ اس روایت کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں اہل حدیث۔ اہل حدیث کا سب سے بڑا قصور اور سب سے بڑی گمراہی، سب سے بڑی غوایت، سب سے بڑی ضلالت اور سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ وہ روایات کو کتاب اللہ پر حاکم مانتی، قرآن کو روایتوں کے تابع بناتی، اور جو روایت آ گئی اس کو قرآن پہ حاکم ماننا۔ رفع یدین والا مسئلہ چھوٹا ہے، فاتحہ خلف الامام والا نیچے ہے، ٹانگیں کھلی کرو یا سوڑی کرو، گدھا گزر جائے یا لیلا گزر جائے، ہمیں کیا تکلیف ہے، آمین اونچی کرو یا ایستا کرو، بہرحال اتنی ہو کہ وضو برقرار رہے۔ تو یہ وہ جھگڑے نہیں، جھگڑا یہ ہے کہ کتاب اللہ کی حاکمیت پہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ اب یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ بندہ جب نوافل پڑھتا ہے تو اللہ بندے کے کان بن جاتا ہے، اللہ بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ بندے کے پاؤں بن جاتا ہے، اللہ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ اب ان اہل حدیثوں کو کہو ذرا مانو، یہ تمہاری روایت پرستی کا اب شاہکار نکلے گا۔ پھر بندہ جہاں کیا کہتے ہیں اہل بدعت کہ بندہ اللہ بن جاتا ہے، اللہ
بندہ بن جاتا. اسی کو آگے لیا ڈاکٹر طاہر القادری نے. اس کو بڑی تفریحات اشرف سیالوی بڑے بڑے اہل بدعت کے عمائد اور ائمۃ الکفر نے اس روایت سے آگے کشید کیا کہ دیکھو جی ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے اس میں اللہ حلول کر جاتا ہے. اور کہتے ہیں جب معراج کی رات تھی نبی کریم علیہ السلام اوپر گئے تو اللہ نے فرمایا کہ جب قریب آ گئے تو یہ وہ بن گیا وہ یہ بن گیا اور کہا اکے جو فرق کرے مشرک کے. یہ وہ اور وہ یہ. اور یہی بات احمد رضا خان نے کی کہ معراج کا جب واقعہ بیان کیا تو احمد رضا خان نے اسی روایت کی بنیاد پہ یہ عقیدہ کشید کیا کہ معراج والی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ملنے گئے تھے. اپنے آپ کو اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ ہدایت کی بخشش ہے. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اور ایک اصلاحی جماعت انہوں نے کتاب شائع کی سیرات الصالحین. یہ جو سلطان باہو رحمہ اللہ کے مزار کے مجاور ہیں انہوں نے شائع کی اور اس میں ایک روایت لائے آنا احمد بلا میم. میں بغیر میم کے احمد ہوں. تو بغیر میم کے احمد ذرا پڑھو. احد قل هو اللہ احد. وہی. اور دیوان محمدی میں بہت بڑا دجال پیر وہ دیوان محمدی والا جو احمد رضا کا بڑا لاڈلا پیر ہے رحیم یار خان کے علاقے کا. دیوان محمدی میں لکھا ہے بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بانسری ہر دم سرے میشر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے. جو دنیا میں انی عبدہو کی بانسری بجاتے تھے تو قیامت کے دن اللہ کے عرش پہ وہی کہیں گے انی ان اللہ کہ اللہ میں ہوں. تو روایت یہی بنیاد بنی. اسی روایت نے رافضیوں کو گمراہ کیا کہ امامت میں الوہیت مانی. اسی روایت نے ان بریلویت کو گمراہ کیا کہ انہوں نے اس روایت کی بنیاد پہ کہہ دیا کہ جب اللہ بندے کے کان بن جاتا ہے آنکھیں بن جاتا ہے تو جس طرح اللہ دور و نزدیک سے دیکھتا ہے بندہ بھی دور و نزدیک سے دیکھتا ہے. ولی اللہ بھی ہر جگہ سے دیکھتا ہے. اللہ ہر جگہ سے پکڑ سکتا ہے. ولی اللہ ہر جگہ سے پکڑ سکتا ہے. اور یہ سارے اعضاء اللہ والا حکم دے دیا. اس لیے سنو اس روایت کو میں نے سب کتب حدیث میں تلاش کیا. سب بخاری میں آئی. اب تک جو میں نے اس پہ تحقیق کی اور انشاءاللہ یہ تحقیق بالکل حق تحقیق ہے. اس کا راوی ہے خالد بن مخلد. یاد کر لو سارے. خالد بن مخلد. خالد بن مخلد یہاں بخاری میں بھی یہی راوی ہے. خالد بن مخلد. اور یہ خالد بن مخلد کون ہے؟ غالن فی التشیع. غالی قسم کا شیعہ ہے. عام شیعہ نہیں. غالن فی التشیع. شیعہ دا ہیڈ ہے. غالی شیعہ. اب بتائیں ایک شیعہ رابی کی روایت کو لے کر اللہ اور مخلوق کو ایک بنا دیں گے. ایک شیعہ کٹر رافضی اس کی روایت کو لے کر ہم کہیں گے اللہ بندہ تے بندہ اللہ. اس لیے جو میرا کوئی بریلوی عوام سے تعلق رکھنے والا بھائی ہو اس سے بھی میں بڑی ہمدردی کے ساتھ کہتا ہوں اس روایت کی تحقیق کر لے. اس کا راوی ہے خالد بن مخلد. اور جہاں پر ذہبی نے امام ذہبی اہل سنت کا امام ہے اس نے زبردست بات کی. فرماتی ہیں کہ یہ روایت لوگ ڈر گئے ہیں بخاری کی ہیبت سے. لولا ہیبت البخاری
اگر بخاری کا رعب نہ ہوتا تو سارے محدثین اس روایت کا انکار کرتے، لیکن وہ رعب پتہ نہیں کس پہ ہوگا، ہم پہ تو کتاب اللہ کا رعب ہے، ہم پہ تو توحید کا رعب ہے۔ اس لیے جو احادیث صحیحہ کا منکر ہے اس کو بھی ہم کافر سمجھتے ہیں، کیونکہ احادیث صحیحہ رسول اللہ کا بیان، وہ قرآن کا بیان اور تفسیر ہے، اور جو ایسی روایتیں جو پورے دین کے اصول سے متصادم، کتاب اللہ کے متصادم اور پیغمبر کی تعلیمات کے مناقض روایات آتی ہیں، ان کو رسول کی حدیث سمجھنا اور پھر اس سے شرک کے قصائد پڑھنا اصل بے دینی اور اصل گمراہی یہی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، بخاری کی ہیبت مسلم، بخاری کی تقوی مسلم، بخاری کی جلالت مسلم، بخاری کا امیر المومنین فی الحدیث ہونا مسلم، اور بخاری کا امام المحدثین ہونا مسلم، لیکن بخاری معصوم بھی نہیں، معبود بھی نہیں۔ صحیح بخاری میں مانتا ہوں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری، مخلوق کی جستجو میں اور مخلوق کی کوشش میں کوئی شک نہیں کہ اس پہ بڑی محنت ہوئی، اور حدیث کی جتنی کتابیں ہیں سب سے زیادہ شان اور جلالت بخاری کی ہے، لیکن قرآن وہ ہے جو بخاری پر بھی حاکم ہے۔ تو پہلی بات میں نے کیا کہ اس کا راوی کون ہے؟ خالد بن مخلد۔ ہم راویوں کے اندھے مقلد نہیں، یہ کوئی اہل حدیث ہی ہوگا۔ لوگوں کو کہتے ہیں تم مقلد، تم تو شیعوں کے مقلد ہو، رافضیوں کے، ناصبیوں کے، اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں سب سے زیادہ تکلیف میرے اہل حدیث بھائیوں کو ہوگی، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ بخاری میں جو کچھ ہے سب کچھ صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن یہ بھی جھوٹ بولا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ پچھلے دنوں آئے تھے میرے پاس، وہ اصل مفتی صاحب، تو جب پتہ چلا تو وہ تشریف نہیں لے آئے۔ مجھے بتایا جی مولوی آ رہے ہیں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے 3 طلاقوں پر، لیکن جب وہ مفتی صاحب کو پتہ چلا تو مفتی صاحب خود جس گروہ کے ساتھ تھا اس کو طلاق دے کے بھاگ گئی، وہ چلا گیا۔ تو بخاری میں نے ان کو دکھائی، بخاری اگر بخاری میں 3 طلاقیں 3 ہیں، اب تمہاری بخاری کہاں گئی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے 3 طلاقیں 3 ہیں، اور بخاری نے تو باب باندھا ہے من اجاز الثلاث، جس نے 3 طلاقیں نافذ کی، یہ چیپٹر اور عنوان ہے۔ میں نے کہا اب کہاں گئے؟ تم بھی خیال کرو 3 طلاقوں کے بعد بیوی حلال نہیں ہوتی۔ آج کل بڑے نئے مسئلے نکل رہے ہیں، 3 طلاقیں دی، وہ مجھے کہتے ہیں جی استاد جی میں بہت غصے میں تھا، غصے میں طلاق دی۔ میں نے کہا کسی نے آج تک بوسہ دیتے ہوئے طلاق نہیں دی، طلاق ہوتی غصے میں، ہوتی غصے میں۔ یہ بڑے غصے میں تھا، سمجھتے ہیں لوگ، سمجھتے ہیں غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ کچھ کہتے ہیں میری بیوی حاملہ تھی، بیوی تھی نا حاملہ، تو تب کیا ہے؟ بیوی حاملہ تھی، طلاق ہو گئی، عدت جب وہ بچہ جنے گی عدت ختم ہو جائے گی۔ کچھ کہتے ہیں میری بیوی حیض میں تھی۔ بھائی تیری بیوی حیض میں ہو، حاملہ ہو، سوئی ہوئی ہو، روٹی پکا رہی ہو، خوش ہو، ناراض ہو، جب تو نے طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی۔ وہاں پر گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں سیریس ہے، مذاق بھی سیریس ہے۔ جدہن جدن و حزلہن جدن، ان کے اندر مذاق کرو وہ بھی سیریس ہے۔ ان میں ایک النکاح اور دوسرا الطلاق۔ طلاق مزاحن بھی دو تو طلاق ہے۔ پھر کہتے جی میں نے طلاق دی لیکن نیت میری نہیں تھی۔ واہ واہ، جب زبان سے تو نے کہہ دیا اور نیت نہیں تھی، ہم نے نیت کو نہیں دیکھنا۔ حکم کس پہ لگے گا؟ جو چیز زبان سے نکلے گی۔
جب صریح طلاق کا لفظ آ گیا اب نیت نہیں. تو بہرحال ایک بات یہ میں نے کی کہ اس روایت کا راوی کون ہے؟ خالد بن مخلد. یہ یاد کر کے اٹھو، خالد بن، اور یہ تھا کون؟ غالن فی التشیع، بڑا شیعہ، غالی شیعہ، غالن فی التشیع. یہ میزان الاعتدال پڑھ لینا امام ذہبی کی. دوسرا، اس روایت کا جو تعویل کرتے ہیں وہ تعویل اگرچہ بہت بعید ہے، ہمارے نزدیک اس روایت کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. اگر خالد بن مخلد نہ بھی ہوتا، سارے راوی ثقہ ہوتے، تو قرآن کہہ رہا تھا لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ، اللہ جیسا کوئی بھی بن سکتا. اور یہ روایت کہتی ہے اللہ بندے کا پاؤں بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، فلاں بن جاتا ہے. اور خدا کا قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں. خالد بن مخلد آ گیا. اگر سارے راوی ثقہ ہوتے اول سے آخر تک متصل، تب بھی یہ خبر واحد تھی. اور قانون یہ ہے کتاب اللہ کے مد مقابل خبر واحد کی کوئی حیثیت نہیں. یہ میری بات نہیں، یہ امام الائمہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصول یہ کہتا ہے. کوئی مولوی مجھ پر ناراض ہونے سے پہلے اصول شاچی دیکھ لے، حسامی دیکھ لے، توضیح طلبی دیکھ لے، اور اگر کوئی اہل حدیث ہے نخبۃ الفکر دیکھ لے، اور علل حدیث دیکھ لے، اور دوسری کتب اصول حدیث کی دیکھ لے، مقدمہ ابن صلاح دیکھ لے، باقی کتابیں دیکھ لے. اہل اصول فقہ والے بھی، اہل اصول حدیث والے بھی، محدثین بھی اور فقہا بھی متفق ہیں کہ خبر واحد صحیح ظنی ہے اور اللہ کا قرآن قطعی ہے. اور ظن کبھی قطعی کے مقابلے میں چل سکتا نہیں ہے. لوگوں نے تعویلیں بھی کی ہیں لیکن وہ تعویل صحیح بنتی نہیں. تعویل یہ کی، تعویل بھی بتا دیتا ہوں. تعویل یہ کی کہ جب آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو آدمی کے کان، ہاتھ، پاؤں، اعضاء یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتی، مرضی کے مطابق ہو جاتی ہے. میں نے کہا پھر معصوم بن جاتا ہے. عصمت کس کا خاصہ ہے؟ انبیاء کا، انبیاء کا خاصہ ہے. اور یہ معصوم ہو جاتا ہے؟ قطعاً نہیں. اس لیے بعید تعویلیں کرنے کی ضرورت نہیں. اتنے مڈ تے رمبا رکھ ہے ہی خالد بن مخلد، ہے ہی کوئی چیز نہیں. خیر بہرحال یہ چونکہ اس مضمون پر لوگ اکثر آج کل نیٹ پہ چلی ہوئی ہے، تو ان حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس روایت کو دیکھ لو اور قرآن مقدس کو بھی دیکھ لو. لیس کمثلہ شیء. اور قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن نے اوصاف اولیاء اللہ بیان کیے، اولیاء اللہ کی شانیں بیان کی. وہ انشاءاللہ چلیں گی آئندہ جمعہ پر بھی کہ اولیاء اللہ کے شانیں اور عظمتیں کیا ہیں. تو جو قرآن اور احادیث صحیحہ میں ہے ہمارا ان پہ ایمان ہے. جھوٹی روایتوں کو ہم ماننے والے نہیں ہیں. بآخر دعوانا الحمدللہ.